رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا الحمدللہ الذی نبرا قلوب العارفین بالنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. صلوات على محمد وعلى آله. سلسلہ مجالس سے جو میں آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا اسی حدیث کے عنوان سے رہیں گے. آج تمہیدی گفتگو سن لیجیے گا اور کچھ نتائج بھی دینا چاہوں گا، اور کل اور پرسوں میں تفصیلی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. اگر سر وقت افراد بھی موجود تو میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں. انہیں صرف مجالس کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ یہ تعمیر کے بعد پہلا دن ہے جو مجلس برپا ہو رہی ہے اور ذکر جناب سید عزیز کا آغاز ہو رہا ہے. مشہور معروف حدیث ہے، آپ نے بہت سے علماء سے، خطباء سے، مقررین سے اس حدیث کے ضمن میں مطالب سنے ہوں گے. مجھ حقیر ایک ادنا سے خادم اہل بیت سے بھی چند مطالب سن لیجیے. شاید کوئی نئے مطالب ہوں، شاید بات دل کو لگے. اور یہ حدیث میں دوبارہ بھی اس کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا. باب مناقب فاطمہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے وہاں پہ بھی اس کو درج کیا ہے. بڑے بڑے علم رجال کے ماہرین نے اور جو متخصصین اور حدیث کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں محدث، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اور سب نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مرتبہ، پھر تمہیدی 2 مقدمے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد کچھ حدیث کے ضمن میں بتا دیں. سب نے لکھا صحیح سند ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی. حبیب خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے.
آپ نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. وہ حدیث ہے. کئی مرتبہ لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں ترجمہ اور کر دیتے ہیں. اگر حبیب خدا نے اس حدیث میں کہنا ہوگا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو عربی میں جگر کو کہتے ہیں کبد، دل کو کہتے ہیں قلب. بھائی حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ روح کے لدی بہنا چل رہا ہے، فاطمہ وہ جو میرے جسم کی روح ہے وہ ہے. چلتے رہیے گا، اگر داخل ہوئی ہو بہت معذرت سن لیجیے گا میرے مطالب کو. ازدان گرامی اگر حبیب خدا نے یہ کہنا ہوگا جگر کا ٹکڑا تو کہتے تھے جگر کا ٹکڑا، وہ حدیث الگ. اور وہ حدیث بھی ہے جس میں کہا میرا دل ہے فاطمہ، میری جان ہے فاطمہ. محمد کا دل دھڑکتا ہے تو اپنی بیٹی کی وجہ سے. لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں فاطمہ جو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اگر میری حقیقت کا نام نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جز میں رسالت ہے. کسی کا عقیدہ رسالت تب تک قبول نہیں جب تک وہ کل کے ساتھ جز کو نہ مانے. بھئی منطق کا قانون ہے. پوری دنیا میں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں بڑے بڑے جنگی علماء کو سنا ہوگا، میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. بھئی یہ مجھ حقیر جیسے آدمی کی چند باتیں سن لیں گے، جناب سیدہ راضی ہو جائیں. آپ دعا کیجیے گا جناب سیدہ راضی میرے لیے کافی ہے. دیکھیں اگر جز صحیح نہ ہو کل صحیح نہیں ہوتا. سارا مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ ہو، قرآن کی ایک آیت کا منکر سارے قرآن کا منکر ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں. سارے مسلمان کہتے ہیں ایک آیت کا منکر، پورے قرآن کا منکر. اور وہ رو رو کے کہہ رہا میں نے تو آیت کا انکار کیا قرآن کا نہیں. بھائی آیت ہی کا انکار کر کے قرآن کا انکار ہوتا. قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت سے مراد انگوٹھی ہے، نبوت کا اختتام نہیں. ایک آیت کا انکار کیا منکر قرآن نہیں ہے مجمع. جو جز کا انکار کرے اس نے کل کا انکار کیا. جو جز کو نہ مانے وہ کل کو نہیں مانتا. پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ بضعۃ منی، میری حقیقت کا نام فاطمہ ہے، میرے جز کا نام فاطمہ ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. صحیح بخاری میں تو یہاں آپ تمام کتابیں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. بھائی آدھے سے مجمع سے پہنچ گیا. آئیے ذرا دو مقدمے پیش کروں. میں نے کہا تھا دو مقدمے پیش کروں گا. اگر یہ میرے دو مقدمے پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑے درجہ کی جن کتابیں انگریزی میں ترجمہ کی ہے وہ 100 برس سے زیادہ ہے. پچھلے چند برس سے پڑھانے رہے. میں نے ترجمہ کی ہے، ان کے دفتر نے اس کی تائید کی. کئی علماء سے دکھوایا کہ یہ صحیح ترجمہ ہے. کتاب کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور خود انگریزی کی طرف چھپ چکی ہے. تیسری یا چوتھی مرتبہ چھپنے والی ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ دو مقدمے ان سے سن لیجیے. ہر انسان، ہر شخص کسی کمال کے
کے لیے خلق کی گئی. تھوڑی سی علم بحث ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے. یہ مرکز ہے لاہور کا اور یہاں پہ پورے پاکستان کے نامور افراد پڑھتے ہیں تو پیش کر رہا ہوں. ہر شے کسی کمال کے حصول کے لیے، کمال کہتے ہیں پرفیکشن کو، انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکشن، عربی میں کہتے ہیں کمال، اردو میں بھی کمال. بیج کا کمال یہ ہے کہ اسے بو دے وہ درخت بن جائے، ایک بیج پودا بن جائے، ایک بیج سے 700 اور بیج آ جائے. اسے کہتے ہیں کمال نباتی، نباتات کا کمال، پرفیکشن آف پلانٹیشن. دوسرا، چھوٹا سا جانور کا بچہ لیجیے، وہ جوان ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، یہ ہے کمال حیوانی. اگر انسان بھی صرف بڑا ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، تو جانوروں میں اس میں فرق نہیں ہے. انسان کا کمال کچھ اور ہے. پہنچ گیا شاید، پہنچ گیا. انسانوں کا کمال یہ نہیں کہ صرف جوان ہو جائیں، بچے ہو جائیں. یہ تو جانوروں میں بھی ہے، ان کے بچے بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ. انسان کا کمال ہے وہ با ایمان بن جائے اور اللہ کو راضی کر لے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو، روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو، مجلس میں آتا ہے اللہ راضی ہو، خمس و زکات دیتا ہے اللہ راضی ہو، حج پہ عمرے پہ زیارتوں پہ جاتا ہے اللہ راضی ہو، جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو. بھاگتا رضا کے لیے نہیں ہے. انسان ہر کام کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ عام انسان کام کرتا ہے اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو تو میں بن جاؤں گا رضی اللہ. پہنچ گئے صاحب. ابھی بھی سارا مطلب نہیں کرے، کچھ بزرگ پہنچ گئے، کچھ میرے بھائی، کچھ میرے بچے بھی پہنچ گئے. تو انسان ہر کام کرتا ہے اللہ راضی ہو. صحابہ بھی کوشش کرتے تھے اللہ راضی ہو. ہم آج تک دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. وہ رضی اللہ عنہ ہو. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. پہلا مقدمہ ختم. ہر گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ راضی ہو، اور وہ جو معصوم ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میں ممنون ہوں جس محبت سے سن رہے میرے ٹوٹے موٹے الفاظ. تو معصوم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے. وہ راضی نہ ہوتا تو معصوم نہ بناتا، وہ راضی نہ ہوتا نبوت نہ دیتا، وہ راضی نہ ہوتا امامت نہ دیتا. وہ پہلے سے راضی ہے، ہم سے نہیں، معصومین سے. یہ اپنی معنی میرے گلے میں تکلیف ہے، پھر بھی میں پورا زور لگا رہا ہوں. تو معصوم کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں. یہ دوسرا مقدمہ ہے، اسی پہ تمام کر دیتا اگر بات پہنچ گئی ہوتی. وہ کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہے. وہ اولاد نہ دے تو راضی. جناب ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا تھا اولاد نہیں ہے. آپ کی زوجہ رویا کرتی تھی ہمیں اولاد نہیں دی. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اگر تو اولاد نہ دینے پہ راضی میں اس پہ راضی. مولا حسین کا جملہ ہے نا، رضن بے قضائہ و تسلیم الامر. تیری رضا میں راضی، تیرے امر پہ تسلیم. مجمع کی توجہ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو نے اولاد نہیں دی میں راضی.
اللہ نے کہا اب 85 برس کے اولاد دے رہا ہوں. تو جناب سارا نے فسکت سورہ زاریات فسکت وجہ انہوں نے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. پیٹنا یہی کہتے ہیں نا ہمارے بھائی, ماتم نہیں کہتے, کہتے ہیں پیٹا. ہمارے لوگ ہیں یہ مجمع چلتا رہے گا. فسکت وجہ اس بڑھاپے میں میرے اولاد ہوگی. اب ہم بچے کو پال نہیں سکتے, اللہ اولاد کیوں دے رہا ہے؟ تو شکوہ جناب سارا نے کیا, اولاد بڑھاپے میں ہوئی چہرے کو ماتم کیا. نہ اللہ نے کہا یہ بدعت ہے, نہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بدعت ہے, نہ جناب جبرائیل نے کہا بدعت ہے. فسکت وجہ اور کہا اہلے تو اب اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی, ہم پالیں گے کیسا بچہ؟ جناب بہن کا پروردگار تیری رضا میں راضی, تو نے اولاد نہیں دی تھی تو میں راضی تھا, اب بڑھاپے میں اولاد دی تو راضی. بیٹا 10 برس کا ہوا, اللہ نے کہا ابراہیم ذبح کر دو, پھر بھی شکوہ نہیں کیا, کہ پروردگار تیری رضا میں راضی. ایسا ہی ہے بھئی. میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ سب پہنچ گئے آگے بڑھ جاؤ. سارا مجمع ہے, غیر معصوم گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرے, معصوم کہتا ہے راضی نہیں کرو, وہ راضی ہے, اس کی رضا میں راضی رہو. میرا سوال یہ جو صحیح بخاری میں لکھا, جس کو امام شمس الدین ذہبی نے کہا صحیح سند ہے. امام شمس الدین ذہبی کون؟ رأس المنتقدین, تنقید کرنے والوں کے پیشوا. اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی سب پہ تنقید کی. وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے, وہ بھی کہتے ہیں. مطلب کی توجہ, امام فخر الدین رازی جنہیں ہم نے بھائیوں نے خود ہی لقب دیا امام المشککین کا, تشکیک اور شک پیدا کرنے والوں کے امام. ہمارے علماء نے ان کی تفسیریں پڑھیں گے نا, ہر بات میں شک پیدا ہو گیا. یہ آیت تطہیر کے لیے 7 اقوال ہیں, آیت مبارکہ کے لیے 22, یعنی ہر چیز پہ اقوال اتنے پڑھیں گے کہ آپ کو خود کنفیوژن ہو جائے. تو بھائیوں نے کہا امام فخر الدین رازی امام المشککین, وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. تمام جید علماء نے جنہوں نے ہر فضائل کی حدیث پہ تنقید کی ہے, سب نے مانا یہ حدیث صحیح سند ہے. میرا سوال, پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آیا پہلے والی حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ نہیں. کیا دوسری حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. نہیں ہے مجمع. وہ جو گنہگاروں کا درجہ تھا نا, صحابہ کا درجہ, تابعین کا درجہ, ہم جیسوں کا درجہ, وہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ جو معصومین کا درجہ, انبیاء کا درجہ, اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہے, وہ بھی نہیں. بلکہ پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے پہنچ گیا. میری مجلس ہو گئی, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو. پیغمبر اسلام یہ نہیں کہہ رہے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ نہیں فرما رہے راضی رہنے کی کوشش کرتی ہے, بلکہ فرما رہے اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ
خلاصہ کیا. وہ کہتے ہیں اے شمس الدین ذہبی، اے فخر الدین رازی، اے جید علماء، اے بڑے بڑے محدثین، آپ لوگوں نے سمجھا بھی ہے کہ لکھا کیا ہے؟ بھائی آدھا مجمع تو پہنچ گیا، کچھ خاموش ہے، پریشان ہے. جو پریشان ہے میں انہیں اور پریشان کروں گا. پریشان نہ ہو، عقیدے کو اور بلند کریں، یقین کو بڑھائیں. فاطمہ فاطمہ ہے. خدا کی قسم ہے، کاش آج دعائیں مانگو میرا گلا کھلا ہو، میں اتنا زور لگا کے پڑھتا کہ مدینے تک آواز جائے. میری بیوی سیدہ کائنات کی ملکہ میری آواز سن لے. آج میرا سنانے کا جی ہے. بیوی میرے الفاظ سن لیجیے، آپ کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آقا بھائی تھوڑا ثانی کہتے ہیں تم سب نے لکھ تو دیا اس حدیث کو کہ پیغمبر نے فرمایا. کون پیغمبر؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. نہیں وہ نہیں معلوم. بھائی 25 منٹ ہوئے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر. سنیے گا بات اللہ نے کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ. ایزانے گرامی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی اپنی اولاد کی محبت میں کہہ دیتا ہے. ایسا ہے بچہ خوبصورت ہوتا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا چاند ہے. کہتی ہے یہ آیا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کہیں چاند ہے؟ نہیں، وہ ماں کی نظریں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بچنے کی توجہ نہیں، مجھے ایسے نہیں آگے بڑھنا. ماں سب کچھ کہہ دیتی ہے میرا بیٹا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہے. چاند کیا جو میرا بیٹا ہے. باپ بیٹے کی محبت میں کہتا ہے میرا بیٹا شیر ہے، شیر. کہتا یہ نہیں ہے میرے بیٹے جیسا کوئی اتنا فرمار بردار نہیں جتنا میرا بیٹا. میرا بیٹا قابل ہے، میرا بیٹا فصل ہے، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی. کیوں؟ ماں باپ ہے. لیکن پیغمبر ایسے نہیں ہے. نہیں ہے مجمع. قرآن کی آیت ہے وما محمد الا رسول. اللہ کہہ رہا ہے محمد نہیں ہے بس رسول. اللہ کہہ رہا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں، یہ بس میرے رسول ہیں. خلت من قبل الرسل افائن ماتوا قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اس سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے. اگر یہ مارے جائیں گے دنیا سے چلے جائیں تم پلٹ جاؤ گے. اللہ کہنے کا بتا رہا ہے. توجہ، جو اس وقت تھے کہا کہ تم پلٹ جاؤ، اور جو پلٹ گیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. توجہ. تب اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہے. یہ فاطمہ کے بابا نہیں بس اللہ کے رسول ہے. علی کے بھائی نہیں بس اللہ کے رسول ہے. حسنین کے نانا نہیں بس اللہ کے رسول ہے. آمنہ کے لال نہیں بس اللہ کے رسول ہے. عبداللہ کے بیٹے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. ازواج کے شوہر نہیں بس اللہ کے
کھڑی رہی امامت عبادت کھڑی رہی. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. اگر کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی. اگر کسی علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو یہ نانا نہیں رسول ہے. اگر چچا ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو یہ بھتیجا بوڑھے چچا کے ساتھ نہیں جا رہا, رسالت ابو طالب کے ساتھ. تو فرمائیے نا زندہ میں آپ سنا تو فرمائیے نا زندہ میں بھئی یہی لکھا نا وہ مسلمانوں نے تاریخ میں لکھا کہ جب جناب سرور کائنات گھر پہ آئے اور جناب ابو طالب نے پوچھا بھتیجے یہ نشان کیسے ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں, نہیں بتائیے نشان کیسے؟ کہا ابو سفیان نے عرب کے بچوں کو سکھا دیا کہ ایک مجنون بچے مجھے پتھر مارتے ہیں. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. پیغمبر 43 برس کے ہیں. انگریزی میڈیم میں پڑھنے والوں کو بتا دوں 43 ایج ہے, بچے نہیں ہیں. اب یہ نہیں کہتے چچا جان اب آپ 80 برس کے ہیں, میں بچہ نہیں رہا. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونوں چلا کے چل دے اسے ابو طالب کیا. تو فرمایا جانا کہ جسے رسالت اتنا احترام, یہ بھتیجا احترام نہیں دے رہا, یہ رسالت احترام دے رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو فرما رہے ہیں نتیجہ پہنچ گیا ہے نا. اللہ نے کہ سرور کائنات فرمانا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی اور ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہوتا ہے. بھائی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. ایک نتیجہ دے کے جا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے ہر آدمی مجھے دعا دے گا کہ یہ میرا جملہ پہنچ گیا. میرا ہر بھائی, میرا بچہ, میری بہنیں سب مجھے دعا دیں گے. غور کیجئے گا جملے پہ, بڑی محنت ہے میری اس جملے پہ. ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے. مجھے اپنی اولاد پہ محبت آ رہی ہے, موقع محل کیا ہے؟ پیار کروں کہاں؟ گھر جا کے بار بار گلے لگاؤں, پیار کروں. چھوٹا بچہ بھی میرا بچہ, میں پیار کروں تو بچے سے لاڈ پیار گھر کیا جاتا ہے. مسجد ہے عبادت کی جگہ. ممنون اشاروں پہ چل رہے ہیں. مسجد عبادت کی جگہ ہے. اگر پیغمبر اسلام مسجد میں
بچے نہیں ہیں. اس سے زیادہ کھل کے پڑھ سکتا ہوں کیا؟ توجہ بھائی، حبیب خدا کیا فرما رہا ہے؟ انہیں بچہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا میں گود میں لایا ہوں. جب میں اللہ کے حبیب ہو کے ان کے ناز اٹھاؤں تو تمہاری تو اوقات بھی کچھ نہیں. سرور کائنات نے ایک پردہ لگوا دیا مسجد میں. پہلے پردہ نے کیا ابتدا، خواتین پیچھے نماز پڑھی. کچھ خواتین نے شکایت کی کہ بعض مرد مناسب انداز سے نہیں آتے، بے ادبی کرتے ہیں. ممبر نے پردہ لگا دیا. توجہ، جب پردہ کھینچ لیا نا، پھر بھی مرد سب بیٹھے ہیں، ممبر پہ محسوس ہوتا ہے کوئی آیا پیغمبر کھڑے ہو گئے. اب ہوا کیا، ہر مرد پلٹ کے دیکھ رہا کون آیا. خطبے کے دوران ممبر پہ تین پائیدان ممبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے صحابہ پلٹ کے دیکھ رہے کون ایسا ہے. پھر دیکھتے مردوں میں تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے صحابیات سے پوچھا کون آیا تھا. ساری صحابیات نے کہا جب بھی فاطمہ آتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. امہات المومنین نے بیان کی کلما، ایک ام المومنین کہتی ہے کلما دخل علیہ فاطمہ قام الیہا وقبلہا واجلسہا فی مجلسہ. اور جملے کو مکمل کر دو، بس آج کی مجلس مکمل کر جاری رکھوں گا. ایک ام المومنین کہتی جب ایک مرتبہ نہیں، جب فاطمہ بزم رسالت میں آتی قام الیہا تو پیغمبر چار کام کرتے، کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، سیدہ کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، آپ ہٹ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے. نہیں پہنچا سکا. ایک مرتبہ نہیں، ایک ہی نشست پہ جناب سیدہ 7 مرتبہ ہیں. بابا جان پانی لا دو. جب پہلی مرتبہ تشریف لائے پیغمبر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، چوما، پیار کیا، اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان پانی لا. ہاں میرے لخت جگر پانی لا دیجیے. بی بی اٹھی پانی لینے گئی. اب دوبارہ پانی لے کے آئے. پھر سرور کائنات تشریف فرما کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، چوما، اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان چادر لا دوں. ہاں میری لخت جگر چادر لا دیجیے. سرور کائنات جب بی بی آئی چادر کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھے، پھر چوما، پھر اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان دسترخوان لگا دو. 7 مرتبہ. ایک ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ، جوان بچی ہے آپ کی، 14-15 برس کی، 16 برس کی بیوی، اب آپ بزرگ ہو چکے، اتنی مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ چومتے ہیں. یا رسول اللہ، جب چومتے ہیں کبھی پیشانی، کبھی ہاتھ، کبھی گلا. میں بتا میرے ساتھ رہے گا. کہا پیشانی اس لیے کہ میری بیٹی ہے، ہاتھ اس لیے ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے. گلے بھی کہا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا فاطمہ کے گلے کو سنتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. کہا فاطمہ اس دنیا سے نہیں ہے. بھائی کل مکمل کروں گا. اب آپ ماحول بنا چکے ہیں. کوئی ایسی بیوی ہو جس کے لیے پیغمبر اتنی مرتبہ تعظیم کرتے ہو، وہی مسجد ہو،
بنت رسالت کھڑی رہے. صرف کھڑی نہیں رہے, کوئی یہ بھی نہ پوچھے کسی نے مسجد دی بیٹھنے کے لیے, بی بی کھڑی رہی. اگر آپ خطبہ پڑھیں اور بحث کو پڑھیں تو بعض علماء کہتے ہیں 1.5 سے 2.5 گھنٹہ کھڑے رہے. اور جانتے ہیں تو سارے کے بعد کیا کھلا کیا؟ جناب اسما, جناب ام ایمن, جناب فضہ سے کہا اسما یہ وہی مسجد ہے نا جہاں میرے بابا میرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اسما میں اتنی دیر کھڑی رہی, کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیوی بہت دیر کھڑی رہی. اور جانتے ہیں اس بات کا زیادہ دکھ تھا جب بی بی گئی نا عالم میلانی, بہت بڑے عالم تھی, بی بی بھی بہت لکھا. سید علی میلانی کہتے ہیں بی بی کو ایک بات کا بڑا صدمہ تھا, میں مباہلہ میں گئی, مجھے صرف آمین کہنا تھا. عیسائی تھے, مجھے مانتے نہیں تھے, صرف پردہ دے کے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے, یہ جو بی بی آئی ہے اس کی بدعا نہیں لیں گے, یہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے, ہم جا رہے ہیں. ہزاروں کا عیسائیوں کا, لیکن مباہلہ نہیں کیا. کہاں میں مسلمانوں کے درمیان کھڑی رہی اور کہتی رہی ہو مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتی, فلک میرا. مجھے بتایا بہت سے بیوی کے مسائل برداشت نہیں کرتے. میرے پاس 10 منٹ کی ضرورت ہوگی. خاتون جنت واپس جب آئی نا تو امام حسن حسین علیہ السلام دونوں ایک مرتبہ بیوی کو دیکھتے کہ بیوی کی آنکھیں سرخ ہیں, سر کے بال سفید ہو چکے. کوئی بہت پردے دار ہونا اور اسے دربار جانا پڑے اور دربار میں مقدمہ رد کر دیا جائے, وہ لہجے میں بوڑھا ہو جاتا. بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے, بیٹوں سے برداشت نہیں ہو رہا, بیٹے چھوٹے ہیں لیکن برداشت نہیں ہو رہا. اماں دربار گئی تھی حق مانگنے, بال سفید ہو گئے. بیوی نے دونوں بیٹوں کو پیار کیا, پوچھا فضا میری زینب کہاں؟ اگر دیکھ سکے نہیں تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینہ چلے. جناب زینب تشریف لائے. بیوی نے پوچھا بیٹی میرے بابا نے فرمایا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے, آپ کی بیٹی بھی دربار ہے. بیٹی میں تو صحابی کے دربار گئی تھی, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, میرے سینے میں بڑا درد ہے. زینب بیٹی آپ نے شرابی کے دربار میں, صحابی کا دربار ایسا ہے تو شرابی کا دربار کیسا ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ ہے. تو بیوی نے بیٹی سے سوال کیا بیٹی کیا کیجیے گا؟ بیوی نے دیکھا جناب میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا. ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کسی کو نہیں. تو جناب زینب نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا اور جناب زینب کو سلام علیہ بس ایک جملہ کہا, اماں میں صبر کروں گا, اماں میں صبر کروں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا, میں پورا مسائل کرنا چاہ رہا ہوں, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مولا سجاد پھوپھیوں کے ساتھ شام سے واپس آئے مدینے تو مولا نے دیکھا بیویاں ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں. کیا
یسرب والوں حسین مارے گا. حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں, کسی نے انہیں جا کے بتایا او محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا, یہ نہیں بتایا حسین مارے گا. حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے, گھوڑے پہ سوار دوڑتے ہوئے بھائی کے استقبال کے لیے آئے. سب مل کر دیکھیے گا, جب استقبال کے لیے پہنچے نا, ایک مرتبہ نجام فرس میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کو روکا, دیکھا سامنے مولا سجاد ہے, ہاتھ میں مولا عباس کا عالم ہے, بیویاں امالیوں میں ہے. حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا اینا اینا اخی الحسین, میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا یا اماں چچا جان قد قتلا, آپ کے بھائی مارے گئے. جناب محمد حنفیہ نے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ مولا سجاد نے کہا قد ذبح, آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے. اب جناب محمد حنفیہ نے کہا اور کچھ نہیں پوچھو, مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں, یہ بتاؤ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے, کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں گئے, انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر. مولا سجاد آگے بڑھے, سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا, کہا چچا جان صبر کیجیے, گھر جا کے روئیں گے. اب جناب محمد حنفیہ سجانے گئے, کہا کیا بات ہے, آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد, چچا میں زین العابدین. مولا سجاد کو دیکھا, حضرت محمد حنفیہ نے ارے چوڑا بیٹا سجاد آپ 23-24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, جب یزید بلاتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو دعا کے جملے کہہ سکتا ہوں, جب دل ٹوٹا ہوا ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, دعا رد نہیں ہوتی. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے, آئیں ذرا کہیں پروردگارہ, میرے تو دیکھیے ہاتھ بلند کیجیے, پروردگارہ واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا, واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا جو اپنے جب بچوں کو دیکھتی تھی ایک ایک بچے کے مسائل یاد آتے تھے, میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے تھے, میرے حسین کے رگے کٹے, میری بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں. پروردگارہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہو. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ایران و عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما. بس میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے, بھئی اپنی اپنی دعاؤں کو لائیے گا ذہن میں. ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ, واسطہ اس چھوٹی بیوی کا جن کے کام بہت سا خون تھا, کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مومنین مومنات جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے
اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بس میں آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگار تجھے واسطہ جناب زینب کی عظمت، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ، ان کے بازو کے نیل کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں ہمارے مولا اور آقا صاحب الزمان کا ظہور دے کر نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اس مسجد امامہ کو ترقی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔